ایک گاؤں میں ایک استانی جی رہتی تھی جو بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین کی آگاہی کا درس بھی دیا کرتی تھی۔ گاؤں کے سب بچے اور بچیاں استانی جی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ببلی بھی رہتی تھی۔ ببلی بہت ہی ذہین اور پیاری بچی، اسے دین کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا۔ وہ بہت شوق سے استانی جی کے پاس جایا کرتی، بلکہ وقت سے پہلے ہی چلی جاتی۔ اور ذہین اتنی ہمت، ایک بار جو بات سن لیتی اسے کبھی نہ بھولتی۔ اسکول سے واپس آتے ہی اسے استانی جی کے پاس جانے کی جلدی ہوتی، بار بار ٹائم دیکھتی اور ٹائم ہوتے ہی پارا اٹھا کر بھاگ جاتی۔ آج بھی جب سب بچے قرآن پڑھ چکے تو استانی جی نے کہا، پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے؟ سب بچوں نے زور سے بولا، جی استانی جی۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سب نے رمضان کی تیاری کی ہے یا نہیں؟ ببلی فوراً بولی، استانی جی تیاری تو عید کی ہوتی ہے، رمضان کی کیسی تیاری؟ استانی جی مسکرائی اور بولی، نہیں ببلی، ایسا نہیں ہے، رمضان بھی سال کا سب سے بڑا تہوار ہے، یہ تو سب سے زیادہ برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ استانی جی، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہم پہ تو روزے بھی فرض نہیں، تو امی کیا کرنا چاہیے؟ استانی جی نے کہا، اصل تم نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ دیکھو بچوں، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی عبادت یا نیکی کا صلہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو بھی نیکی یا نیک عمل کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ آپ چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھ سکتے ہو، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ، بسم اللہ، اور اسی طرح کے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہو، کسی غریب کو کپڑے لے کر دے سکتے ہو، آپ 10 روپے بھی دے سکتے ہو۔ ضروری نہیں بیٹا کہ کسی کی مدد ہزاروں روپے سے کی جائے۔ پھر رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور زبور، انجیل، توریت یہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ ببلی نے کہا، استانی جی رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تھے؟ استانی جی نے بتایا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مستقل طور پر ہجرت لی تھی تو اس کے 2 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو روزے فرض۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، ہم چاہیں تو چھپ کر کھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ خوف خدا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کی رضا ہے، اور شام کو روزہ ادا کرتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، پر ہم کسی چیز کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتے جب تک افطار کا ٹائم نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہر رات 10 لاکھ گناہ گار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر جب ہم روزے میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، غریبوں اور لاچاروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل کام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان رہے، اور اللہ پاک رمضان میں رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جو رمضان میں جتنا خرچ کرتا ہے اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ببلی اور باقی بچے سب استانی جی کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، اور سب نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے اور نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے۔ علی نے کہا، میں بابا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد جایا کروں گا۔ اور مینا نے کہا، میں اپنا گلک توڑ کے پیسے نکال کر کسی غریب کی مدد کروں گی۔ اور ببلی نے کہا، میں زیادہ قرآن پاک پڑھوں گی تاکہ جلدی سے قرآن ختم کر سکوں۔ فضا نے کہا، میں امی کے ساتھ دسترخوان لگانے اور اٹھانے میں مدد کروں گی۔ استانی جی بچوں کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور بچوں کو بہت سی شاباش دی۔